قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ اس دنیا میں کون ہے جو اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے کے انتظام کی فکر نہیں کرتا؟ بعض بے حس افراد کو چھوڑ کر تقریباً ہر شخص کی معاشی دوڑ دھوپ کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے اہل و عیال خوشحالی اور فراغت کی زندگی بسر کریں، لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اپنے اہل و عیال کی جائز ضروریات پر روپیہ پیسہ خرچ کرنا بہت ثواب کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ یعنی جہاد میں خرچ کرو۔ 1 دینار وہ ہے جو تم کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرو۔ 1 دینار وہ ہے جو کسی مسکین کو دینے میں خرچ کرو، اور 1 دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں یعنی بیوی بچوں پر خرچ کرو۔ ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں پر خرچ کرنے کو دوسرے مصارف خیر پر خرچ کرنے سے افضل قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر والوں کا نفقہ انسان کے ذمہ فرض ہے، اور دوسرے مصارف خیر نفلی نوعیت کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ فرض کی ادائیگی کا ثواب نفل کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ گھر والوں پر خرچ کرنا اس وقت زیادہ ثواب کا حامل ہے جب گھر والے ضرورت مند ہوں، لیکن اگر ان کی ضروریات مناسب طریقے سے پوری کی جا چکی ہوں تو اس وقت دوسروں پر خرچ کرنے میں زیادہ ثواب ہوگا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میرے جو بیٹے سابق شوہر یعنی ابو سلمہ سے ہیں، جب میں ان پر کچھ خرچ کرتی ہوں تو کیا اس پر بھی ثواب ملے گا؟ حالانکہ وہ میرے ہی بیٹے ہیں اور میں انہیں ایسے ویسے نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہیں ان پر خرچ کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی خرچ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرو اس پر تمہیں ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ جو کھانا تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو اس پر بھی۔ ان تمام احادیث سے بات واضح ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے اہل و عیال کی جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے اس نیت سے خرچ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق مجھ سے وابستہ فرما رکھے ہیں، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اور اس کو راضی کرنے کے لیے ان پر خرچ کر رہا ہوں، تو ہر خرچ پر اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا کیا ٹھکانہ ہے کہ جو کام انسان خود اپنے دل کی تڑپ کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے
اس کو بھی ذرا سے زاویہ نظر کی تبدیلی سے اتنے اجر و ثواب کا موجب بنا دیا ہے کہ دوسرے صدقات اور مصارف خیر سے بھی اس کا ثواب بڑھ گیا۔ لہذا اہل و عیال کی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر خوب خوش دلی سے خرچ کرنا چاہیے اور اس میں ہاتھ اور دل کو تنگ نہیں رکھنا چاہیے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔